سورہ بروج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود، قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے خندقوں والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گھڑے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ انہوں نے وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ اللہ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ واقعہ ہے اصحاب الاخدود کا، خندق والوں کا، جس میں ایک قوم تھی جو مسلمان ہوگی، اور تفصیل نہیں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، مختصراً بتاتی ہوں۔ تو اس وقت وہ جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا اور لوگوں کو شرک پر مجبور کرتا تھا، تو یہ قوم جو تھی یہ مسلمان ہوگی، تو اس نے باقاعدہ خندقیں کھدوائیں اور مومنوں کو اس میں پھینکوا دیا۔ خندق کے کنارے جس میں آگ بھڑک رہی ہوتی تھی، اس پہ اس بندے کو لا کے مومن کو کھڑا کیا جاتا تھا اور اسے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا انکار کرو اور بادشاہ کا کلمہ پڑھو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس آگ کو دیکھتے ہوئے وہ مومن کہتا تھا میں اللہ کا انکار نہیں کرتا، تو اس کو آگ میں پھینک دیا جاتا تھا۔ سینکڑوں لوگوں کو آگ میں پھینکا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ بہت بڑی آزمائش تھی، ہم اس قصے پہ نہیں جاتے، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، ہم صرف وہ چیز دیکھتے ہیں جو ہمیں سمجھتی ہے۔ اور ہمیں کیا سمجھنا کہ ہم پہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائشیں نہیں ڈالی۔ آج کے دور میں بھی، آج کی آپ کی سویلائزڈ ورلڈ میں بھی ایسے ممالک ہیں، ایسی ہسٹری آپ کے سامنے ہے جہاں لوگوں کو صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی بنیاد پر قتل کیا گیا۔ ریسنٹ ہسٹری میں آپ کو پتہ ہے اراکان میں، برما میں کیوں مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا؟ کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے۔ اسی طرح بوسنیا میں، اسی طرح چائنا کے صوبے سنکیانگ میں ابھی بھی یہ کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے وہ زندہ نہیں جلا رہے کیونکہ پتہ لگ جاتا ہے، لیکن انہوں نے اور بہت سے طریقے نکال رکھے ہیں نسل کشی کے۔ تو ایسی آزمائش تو میرے اور آپ کے اوپر نہیں ہے۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہی بات میں بارہا سب کے سامنے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے، پاکستانیوں سے پوچھنا ہے، خاص طور پہ پوچھنا ہے کہ تمہیں امن دیا گیا تھا، تمہیں لا الہ الا اللہ کے نام پر ملک دیا گیا تھا، تم نے دین کو کتنا قائم کیا اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں تم نے لا الہ الا اللہ کا حق ادا کیا کہ نہیں؟ ہمارے آگے تو خندقیں نہیں کھدی ہوئی، ذرا اپنے آپ کو سوچیں تو اس جگہ پر کہ اگر ہمارے سامنے آگ کی خندق ہو اور ہمیں کوئی یہ کہے کہ تم یہ اللہ کا حکم مانتی ہو یا چھوڑتی ہو، تو کیا ہم آگ میں کودنے میں تیار ہو جائیں گے؟ لیکن ہم بڑی آگ میں کودنے کو تیار بیٹھے ہیں سارے، وہ جو جہنم کی آگ ہے نا، اس کے لیے ہم سب ریڈی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ عورتیں جو کپڑے پہن کے بھی برہنہ رہیں گی، ایسا چست لباس، ایسی فٹنگ والے کپڑے کہ ساری جسم کی جو ہے وہ فزیک سب نظر آ رہی، ایسا باریک لباس جس میں سے جسم نظر آتا ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے آتی۔ آج جب ہم کسی شادی پہ جاتے، چھوڑے گھر کے لباس کو، کتنی شفون کے سوٹ اور اتنی لائننگ ہوتی ہے، ساری بازو چھلک رہی ہوتی ہے۔ آج ہمارے سامنے آگ کی خندق نہیں ہے، لیکن ہم اس بڑی آگ میں کودنے کو تیار پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں بڑی تعداد عورتوں کی۔ کیوں؟ معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کیوں تھی؟ کیونکہ شوہروں کی ناشکریاں۔ ہم کتنے اپنے شوہروں کے شکر گزار ہیں، کتنی ایسی ہیں جنہیں اپنے شوہروں پہ ڈیلی بیسس پہ کوئی شکوہ نہیں نکالا ہوا ہوتا۔ تو آج ہمارے سامنے تو خندق نہیں ہے، ہمارے سامنے بڑی آزمائشیں نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن دیا ہے، سکون دیا، پھر بھی ہم نہ سیکھیں، پھر بھی ہم عمل نہ کریں، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ شیطان کے اس بہکاوے میں رکھیں کہ ٹھیک ہے جی تم بہت اچھے اور تم بہت اچھا کرو، بس کیپ آن ڈوئنگ دس، یو آر ڈوئنگ ویری ویل۔ تو پھر کون بے وقوف ہوا؟ ہم سے بڑا تو بے وقوف پھر کوئی نہیں ہے، جن کے سامنے قرآن ہے، ہدایت ہے، اور پھر بھی وہ ہدایت نہیں لیتے۔ بہرحال ان کے ساتھ یہ ہوا، اور انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ان لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا۔
ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم توڑا اور پھر اس سے توبہ نہ کی، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے. ایک طرف ان لوگوں کی کا قصہ آپ کو بتا رہی ہیں جنہوں نے مومنوں کو آگ میں پھینکا، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، گویا اگر وہ توبہ کر لیں تو انہوں نے معاف کر دیں گے. تو ہمارے گناہ کو اتنے بڑے تو نہیں ہیں. جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئیں، جو بھی کوتاہیاں ہوئیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے، مجھ سے تو یہ ہو گیا تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں جنہوں نے مومنوں کو زندہ جلا دیا تھا، کہ اگر انہوں نے توبہ نہ کی تو پھر ان کے لیے عذاب ہے. کوئی اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے ان کو. کتنے غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ہے بڑی کامیابی. در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. پہلی بار بھی وہی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے. کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے رہے، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. ان کے جھٹلانے سے اس قرآن پر کچھ نہیں بگڑتا، کیونکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح محفوظ میں ہے، اس لوح میں ہے جو محفوظ ہے. سورۃ الطارق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا. کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو. پھر ذرا انسان دیکھ تو لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. یقیناً وہی خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود کوئی اپنا زور ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور پھٹ پڑنے والی زمین کی. یہ ایک جچی تلی بات ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. بس چھوڑ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں کو ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. بات یہ ہوئی کہ انسان اپنے اوپر غور کرے. اس وقت میڈیکل سائنس جتنی ترقی کر چکی ہے، اور آپ لوگ جو اگر تھوڑی سی ہمت کریں اور تھوڑا سا ریسرچ کریں انسان کی ساخت کے اوپر کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے جسم کے اندر کتنی کمپلیکیٹڈ سسٹمز بنا رہے، کیسے وہ کیپلریز کا جال ہے جو اگر اس کو سیدھا کر دیا جائے تو ارتھ کے گرد 7 چکر لگا لیں، لیکن وہ الجھتی نہیں ہے. یہ چھوٹی سی ہینڈ فری کی تار آپ کے پرس میں بار بار الجھ جاتی ہے، پھر آپ کو سلجھانی پڑتی ہے. لیکن وہ اتنی بڑی جو آنتوں کا جال ہے، جو کیپلریز کا، خون کی جو نالیاں ہیں ان کا، وہ نہیں الجھتی آپس میں. تو انسان ایک اپنے اوپر ہی غور کر لے. اور پھر کس چیز سے وہ تخلیق کیا گیا؟ ایسے حقیر پانی سے کہ اگر وہ گر جائے تو وہ کوئی بھی چیز نہیں، لیکن اگر وہ رحم مادر میں چلا گیا تو ہم جیسا انسان بن گیا. اور وہاں اس کو کس نے انسان بنا دیا؟ تو انسان نہ کائنات کے لیے ریسرچ کرے، نہ کہیں اور جائے، نہ وہ بڑے بڑے سبجیکٹ پڑھے، کم از کم چلتے پھرتے پیچھے آپ نے پڑھا اپنے کھانے پہ غور کرنا. میں نے بارہا آپ سے یہی کہا، مومن جو ہوتا ہے وہ قیس ہوتا ہے، مومن چوکنا ہوتا ہے، مومن وہ اندھا بہرا نہیں ہوتا، دیکھنے والا ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. وہ آنکھیں جھکائے سر نہ اڑوائے کسی کے پیچھے چلتا نہیں چلا جاتا. وہ غور کرتا ہے کہ میں کس کے پیچھے چل رہا ہوں، وہ غور کرتا ہے کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں. جب تک آپ اللہ کی معرفت نہیں حاصل کرتے نا، جب تک آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو نہیں جانتے، جب تک آپ اس کو پہچانتے نہیں، آپ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، آپ اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. وہ ویسے بھی نہیں کر سکتے، جاننے کے بعد بھی نہیں کر سکتے جتنا اس کا لطف و کرم ہے ہمارے اوپر. لیکن پھر بھی جو ہم ایک الحمدللہ بھی ہم اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک ہم اپنے رب کو نہیں پہچانیں گے. تو رب کو پہچاننے کے لیے بارہا پورے قرآن میں اس سفر میں 29 دن کے، اور آج الحمدللہ 30واں دن ہے، ہم نے یہی سیکھا کہ کائنات میں غور و فکر. اندھے بہرے بد کنارے. آپ کے گھر میں پھول ہے، لان میں کوئی پتا نکلتا ہے،
کوئی آپ سبزی لاتے ہیں، کوئی اور بات ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے گھروں میں ہوں گے، ذرا ان کو دیکھا کریں، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو دیکھیں، غور کریں یہ کہاں سے آ گیا، یہ کیا چیز تھی، یہ کیسے بن گیا، اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں کیسے بن گئی. ہم یہ تو دیکھتے ہیں ناک کس پہ گئی ہے اور آنکھ کس پہ گئی ہے، کبھی یہ بھی سوچا ہم نے کس کو بنایا، کس نے، اور کس خوبصورتی سے بنایا، اور کس چیز سے یہ بن گیا. ہمیں یہ تو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ اس کی ناک موٹی ہے اور یہ لڑکی کیوں ہے اور لڑکا کیوں نہیں ہوا. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کو لڑکی یا لڑکا بنانے والا کون ہے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی کیوں ہے اور بیٹا ہونا چاہیے تھا، تو آپ ڈائریکٹ اس کے بنانے والے کو انگلی اٹھاتے ہیں، اس کے خالق پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بیٹا کیوں پیدا نہیں. یہ اس عورت پہ اعتراض نہیں ہوتا جس کو تانا دیا جاتا ہے بیٹی کا، یہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے. ڈرنا چاہیے نا، ڈرنا چاہیے انسان، اور غور و فکر کرنے والا ہونا چاہیے. سورۃ الاعلیٰ، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدین اور جمعے کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سورہ اعلیٰ جو ہے وہ وتر میں بھی پڑھی جاتی ہے. 3 وتر میں پہلی رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے، پھر سورہ کافرون اور پھر سورہ اخلاص. تو ہم سب نے یہ عہد کیا تھا جب ہم نے پہلا پارہ شروع کیا تھا کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی مطلوب انسان میں ڈھالیں گے. ہم نے قرآن سے ان پوائنٹس کو اٹھایا جو ہمیں اپنی پرسنالٹی کو ہم نے ویسا بنانا ہے. تو اس میں ہم نے ایک نقطہ سیکھ لیا تھا بالکل شروع میں، اور وہ تھا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے نا تو ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے. تو پھر اطاعت کیسی ہوگی؟ ہر طرح کی. تو سنتیں سیکھنی ہے، ٹھیک ہے، سنتیں سیکھنی ہے اور سنتوں پر عمل کرنے والا بننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کیجئے. آپ بھی سب تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان اللہ و بحمدہ. تسبیح کے بہت سے فائدے ہم نے اس دوران سیکھے ہیں، ٹھیک ہے. اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کیجئے، جس نے پیدا کیا اور تناسب کے ساتھ پیدا کیا، جس نے تقدیر بنائی اور پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائی پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے سوائے اس کے کہ جو اللہ ہی چاہے، اور ظاہر کو بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے. اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا نصیحت کرو اگر نصیحت نفع دیتی ہے. جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، اور اس سے گریز وہ کرے گا جو انتہائی بدبخت اور بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا. فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. وذکر اسم ربہ فصلی. تو ذکر کیسے؟ ذکر باللسان بھی، ذکر بالقلب بھی، اور ذکر بالجوارح بھی. ذکر باللسان کیا ہے؟ جیسے آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، آپ ہم تمہید پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمہید کرتے ہیں اور دیگر اذکار کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ذکر باللسان ہے. ذکر بالقلب کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اس کا دل غافل نہیں ہوتا. اور ذکر بالجوارح کیا ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کام کرنے لگے نا آپ کو رب نہ بھولے، جب آپ معاملہ کرنے لگے نا تو اللہ آپ کو بھولے نہیں، آپ کو یاد ہے میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. جو میں بات کہنے لگی ہوں نا اس کو، جو میرے سامنے ہے، مجھ سے اللہ نے پوچھ لینا ہے کہ یہ تم کیا کہہ کے آئی. اللہ کو یاد رکھنا. تو ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم بغیر سوچے سمجھے تسبیح کے گانے گراتے رہے. یاد رکھیے، ایک پریکٹس کیجئے گا کہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اول تو انگلیوں پہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، اور یہ انگلیاں گواہی دیں گی قیامت کے دن جب آپ اس پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. لیکن پھر بھی چلیں اگر آپ تسبیح پڑھتے ہیں، جب آپ ایک دفعہ بجائے اس کے کیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ آپ کی پروننسیشن صحیح اور نہ آپ کا دل اس میں نہ دماغ اس میں، شعور کے ساتھ کہیں سبحان اللہ، اور اپنے ذہن میں پڑھیے، یاد کیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اللہ پاک ہے ہر شرک سے، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ وہ میری دعا نہیں سنتا، اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہے،
اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کو نیند آتی ہو، اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ وہ کسی کا محتاج ہو، اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کو کسی کی ضرورت ہو۔ جب آپ اللہ کی پاکی ایسے بیان کریں گے نا، تو وہ جو آپ لا الہ الا اللہ کے اوپر دین اپنا رکھتے ہیں نا، تو اس کا شعور ڈیولپ ہوگا آپ کے اندر، پھر عمل کرتے ہوئے اللہ یاد رہے گا۔ پھر ہم اپنا توکل، اپنا بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر کریں گے، لوگوں پر نہیں کریں گے۔ پھر ہم اللہ سے ڈریں گے، لوگوں سے نہیں ڈریں گے۔ تو شعور کے ساتھ تسبیح، ٹھیک ہے آپ جتنی بھی پڑھنی ہے پڑھیں، لیکن ایٹ لیسٹ کچھ اس میں تھوڑا پاز لے کے تحمل کے ساتھ پورے اس کے جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، اس کے ساتھ وہ پڑھے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ چند دفعہ پڑھی ہوئی جو تسبیح ہوگی نا، وہ آپ کا دل جو ہے اس کو وہ اطمینان دے گی جس کا وعدہ ہے آپ سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم کہتے ہیں ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا، جی میں تو نمازیں بھی پڑھتی ہوں، میں تو قرآن بھی پڑھتی ہوں، میں تو روز اتنا پارہ پڑھ لیتی ہوں، میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ وجہ کہ دل کو سکون ملے گا تب جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ جب ہم اس کو کسی طوطے کی طرح پڑھتے رہیں گے نا تو وہ سکون نہیں دے گا۔ ریسنٹلی ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، کسی عرب عالم کا تھا، تو ان کے پاس ایک طوطا تھا، شاید آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہو کہیں پہ۔ تو وہ طوطا جو تھا نا ان کا، وہ ہر وقت پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بولنے والے طوطے ہوتے ہیں، ان کو سکھا دیتے ہیں تو وہ وہی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ایک دن اچانک بلی نے اس طوطے پہ حملہ کیا نا، جب بلی نے اس کی گردن دبوچی تو وہ ٹائن 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 کرنے لگا۔ تو وہ عالم جو تھے نا، معلوم نہیں کسی عرب ملک کے عالم، وہ رونے لگے۔ جب ان کے اصحاب نے دیکھا تو کہتے ہیں آپ کو اپنے طوطے کے مرنے کا اتنا دکھ ہوا کہ آپ رونا ہی شروع ہو گئے اور روتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے میں اس کے مرنے پہ نہیں رو رہا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ یہ سارا وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب موت سامنے آئی نا تو اس نے ٹین ٹین کرنا شروع کر دیا، اس کو لا الہ الا اللہ بھول گیا۔ جب ہماری موت آئے گی ہم کتنی تسبیحاں کرتے ہیں، جب ہماری موت آئے گی تو اس موت کو دیکھ کے کہیں ہم لا الہ الا اللہ کہنا بھول نہ جائیں، کیونکہ وہ بے شعوری سے پڑھتا تھا نا وہ پرندہ، اس کو کوئی شعور تو نہیں تھا، اس کو تو وہ کچھ بھی سکھا دیتے تو اس نے وہی بولنا شروع کر دینا تھا۔ تو شعور کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ آخری سانس تک ہم اس شعور میں زندگی گزاریں گے، اور پھر آخری کلمہ ہمارا انشاءاللہ العزیز اللہ سے دعا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ ہی ہوگا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، فلاح کون پائے گا؟ جس نے تزکیہ اختیار کیا اور جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ نمازوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، خدا کے لیے نمازیں ضائع کرنے والے نہ بنے، چاہے آپ کے بچے چھوٹے ہیں، چاہے بہت چھوٹے ہیں، چاہے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، نماز کسی صورت ضائع نہ کریں۔ چاہے آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، چاہے آپ شادی پہ گئے ہوئے ہیں، چاہے آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہوئے ہیں، چاہے اگر آپ کو وضو کا پانی نہیں مل رہا، آپ کو تیمم کی سہولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ نماز نہیں ضائع کریں۔ خدا کے لیے نماز ضائع نہ کریں، اس کا بہت بہت بڑا وبال ہے۔ آپ کی زندگیوں میں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو آخرت کا عذاب قبر کا ہے وہ تو ہے ہی ہے، نماز کی برکت آپ کی زندگی میں، آپ کی ڈیلی لائف میں نماز کی برکت ہوتی ہے۔ نماز ضائع کرنے والے نہ بنیں۔ مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ دیکھیں یہ ہمارا رب ہے نا جس کا یہ کلام ہے، تو ایسے لگتا ہے نا آپ کے دل کا چور پکڑ لیتا۔ ابھی ہم بات کیا کر رہے ہیں، ہماری نمازیں کیسے ضائع ہوتی ہیں، کیسے ضائع ہوتی ہیں؟ گھروں کے کاموں میں گھڑی دیکھتے رہتے، اچھا ظہر کا ٹائم ہو گیا، اچھا یہ کام کر لوں ابھی پڑھتی ہوں، اچھا وہ کام کر لوں ابھی کرتے 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 نماز کا آخر وقت آ جاتا ہے، جو پہلا اول وقت ہوتا ہے برکت والا جس میں اللہ کی ضمانت ہوتی، گزر جاتا ہے، اور پھر آخر وقت میں پھر تھک گئے ہوتے ہیں، پھر مارے بندے جیسی نماز پڑھتے ہیں، یا پھر بازار چلے جاتے، اب شاپنگ بھی تو ضروری ہے، اور وہاں ایک نماز پھر دوسری نماز، کوئی نہیں گھر جا کے پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دی نا وجہ نمازیں ضائع کیوں ہوتی ہیں، کیوں ضائع ہوتی ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی پسند ہے، تم تو اس کے پیچھے لگے ہو، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورۃ الغاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا،
خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ جب وہ ایسی آیات پڑھتے تھے تو پھر پناہ مانگتے تھے جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو، ہمارے ماں باپ، ہمارے ازواج کو، ہمارے تمام پیاروں کو، کل مومنین مومنات کو اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے بچا کہ کام کرتے ہوئے عاملۃ ناصبہ، ساری زندگی محنت کی، مشقت کی، لیکن چونکہ منتہائے نظر آخرت نہیں تھی، اللہ کی رضا نہیں تھی۔ نیکیاں بھی کیوں کی؟ کہ لوگ نیک کہیں، یا چیز دھکے سے نیکی کر لی، یا کی تو اس میں وہ سنت کے مطابق نہیں تھی۔ سب سے مشقتیں کرتے 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 جب وہاں پہنچے کچھ بھی حاصل، عاملۃ ناصبہ، عمل کر 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 کے تھکے ہوں گے تو وہاں پہ بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جن سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ اور کچھ چہرے اس دن بارونق ہوں گے، اپنی کارکردگی پر خوش ہوں گے، لسعیھا راضیہ۔ ان 29 پاروں میں اور ابھی تک 30ویں پارے میں بھی ہم نے بارہا یہی چیز پڑھی، کوشش کرنی، کوشش سے نہیں تھکنا۔ کھڑے ہو مسلح پہ، کوشش تو کریں۔ آج تاک رات ہے، کوشش تو کریں طویل قیام کی۔ آپ کی ٹانگیں تھک جائیں گی، آپ کی کمر تھک جائے گی، آپ کو نیند آئے گی، آپ نماز میں اونگنے لگیں گے، آپ سجدے میں سو جائیں گے، آپ نے کوشش تو کی نا۔ اور دوسری کیفیت کیا ہے؟ نہیں کھڑا ہو جائے گا، مختصر قیام کرتے ہیں، بہت تھکی ہوں، تو اس میں کوشش نہیں ہے نا۔ کوشش اللہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے اس دن، کس نے واقعی نیک نیتی سے کام کیا تھا، نیک نیتی سے کوشش کی تھی۔ انجام کار تو پھر تو ہمارے اختیار ہی نہیں ہے نا، وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، انجام تک تو پہنچا ہی نہیں سکتے چیز پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ایفرٹ کتنی لگائی تھی اور کتنی ایمانداری سے لگائی تھی، یا اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن دے دے کے بس اس چیز کے لیے کر لیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھ سے نہیں ہوتا۔ کچھ عالی مقام جنتوں میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں چشمے جاری ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤں تکیوں کی کتاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ تو کیا انہوں نے اونٹوں کی طرف نہیں دیکھا کہ وہ کیسے بنائے گئے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے اٹھایا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟ زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ اچھا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت کیے جائیں، آپ تو بس نصیحت ہی کرنے والے ہیں، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا تو پھر ہماری ہی طرف ہے۔ سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور اس رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو، اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدے ارم کے ساتھ، اور جن کی مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ پیچھے 29 پاروں میں آپ تفصیل سے ان کے واقعات پڑھ کے آ رہے ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے۔ مگر انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کو عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ دنیا کی خوشی، دنیا کی نعمتیں، دنیا کا مال، دنیا کی تکلیف، یہ سب آزمائش، صرف آزمائش۔ جسے پہلے بھی بارہا میں نے عرض کیا کہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے، یہ ایک ایگزامینیشن روم ہے، یہاں ہم امتحان دینے آئے، یہاں ہم عیش کرنے نہیں آئے۔ آپ کو جو نعمت بھی ملی ہے اس میں آپ کی آزمائش ہے۔ اللہ دیتا ہے تو کیسا عمل کرتے، اللہ نہیں دیتا تو ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اللہ دے کے واپس دے دیتا ہے تو ہم کیسا عمل کرتے ہیں۔ ہمارے اس رسپانس پر ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو دنیا کی خوشیاں بھی محدود اور دنیا کی تکلیفیں بھی محدود، اور یہ آتی کیوں ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں ایکم احسن عمل،
تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے, کون صحیح رسپانس دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب, جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے, نعمت ملتی ہے, تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اجر کماتا ہے, اور جب اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اجر کماتا ہے. اور یہ مومن کے سوا کسی کو نہیں ملتا. ورنہ عام طور پہ تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ نعمت ملتی ہے تو تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں, نعمت نہیں ملتی تو مایوس ہو جاتے اور اللہ پہ شکوے کرنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مومن کا معاملہ اپنانا ہے ہم نے, کیونکہ ہم مومن بننے کے سفر پر نکلے ہیں. ہرگز نہیں, بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. ہرگز نہیں, جب زمین پر در پہ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل. وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں, اور اللہ جسے باندھے گا ویسا باندھنے والا بھی کوئی نہیں. کل ہم نے پڑھا تھا کل کے بارے میں کہ مجلس میں کشادگی کر دیں, جب کوئی آتا ہے تو پھر اس کو جگہ دے دیں. جب آپ کشادگی دیں گے کسی کو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کشادگی دے گا. ٹھیک ہے, تو دوسری طرف کون سا شخص ہوگا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو خوش ہے اپنے اور پسندیدہ ہے, شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی لوگوں میں شامل کرے کہ جب موت کے فرشتے آئے تو وہ آ کے ہمیں کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. سورہ بلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی, اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے, اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی, در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ہم دنیا میں عیش چاہتے ہیں, ہمیں عیش ملے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو مشقت میں پیدا کیا, عیش کرنے تو نہیں بھیجا. جتنا عیش جس کو ملا نا اتنی بڑی آزمائش ہے اس کی. پیدائش کے عمل سے دیکھ لیجئے موت تک انسان مسلسل مشقت. تو یہ دنیا جو ہے یہ عیش کی جا نہیں ہے, یہ دنیا امتحان گاہ ہے. اس کو امتحان گاہ سمجھ کے چلیں گے نا تو مشکل سے مشکل مرحلے میں بھی نا آپ پرسکون رہیں گے, پریشان نہیں ہوں گے. کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو پانے والا نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے اور دونوں نمایاں راستے اس کو نہیں دکھا دیے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی پر گزرنے کی ہمت نہ کی. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. یہ جو دشوار گزار گھاٹی نا, جو کامیابی کی طرف جانے والا راستہ ہے, یہ کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ, غلام کو آزاد کریں. آج کل غلام تو ہوتے نہیں, پھر کیا کریں؟ دوسروں کو آسانیاں دیں. وہ آپ کے ریلیشنز ہیں, وہ آپ کے پڑوسی ہیں, وہ آپ کے سبارڈینیٹس ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, کوئی بھی ہے, دوسروں کو آسانیاں دینے. پھر کیا ہے؟ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, اور بھوک کے دن, فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. ہوتا یہ ہے اصل میں کہ ہم رشتہ داروں سے آگے جا کے نا باقیوں کے ساتھ بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن جہاں اپنے قریبی رشتوں کی باری آتی ہے نا تو وہاں ہم دیتے ہوئے نا 10 دفعہ سوچتے. تو یہ عقبہ پہ چڑھنا کیا ہے, اس گھاٹی کا عبور کرنا کیا ہے کہ اب جو یتیم قریبی رشتہ دار ہے, پہلے اس کو, آپ پتہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا. تو ہم رشتہ داروں کو نہیں دینا چاہتے, ان کے ساتھ ان کی کوئی نہ کوئی بات ہمیں بری لگی ہوتی ہے, اسی لیے اس کو کہا کہ دشوار گزار گھاٹی عبور کرنا, کیونکہ وہاں ہمیں معاملہ کرنے میں نا ہماری پسند ناپسند اور ہماری سوچ بیچ میں آ جاتی ہے.
پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی تلقین کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ تعالیٰ اس پہ رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. تو ویسے تو ہم کسی کو مارتے نہیں ہیں، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم جانوروں کو بھی نہیں مارتے، پرندوں کو بھی نہیں مارتے، لیکن ہم اپنی زبان سے بڑے قتل کرتے. ایسے ہی ہے نا، اپنی آنکھوں سے، آنکھوں کے اشاروں سے. تو جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے نا، پھر وہ خود بھی تکلیف میں رہتا ہے. تو جیسے بھی میں نے عرض کیا، آسانیاں بانٹنے والے کریں، لوگوں کو اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کے شر سے محفوظ رکھیں. سورہ شمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور اس دن کی قسم جبکہ نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی قسم جس نے اسے اور اس کی جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں خیر اور شر دونوں راستے دکھا دیے اور شعور بھی دے دیا. ہم پہ ہے ہم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلا دیا. جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو خبردار کیا کہ اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، اس کے پانی پینے میں روکنا بننا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھٹلا دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑ دی کہ ایک ساتھ سب کو پیوندے خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے بارے میں کسی نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے. اللہ جو چاہتا ہے فعال لما یرید. اور کسی ظالم کو پکڑتے ہوئے پھر اللہ کو اس پہ رحم نہیں آتا جب اس کو لوگوں پہ رحم نہیں آیا تھا. سورہ لیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں. تو جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کی طرف سہولت دیں گے. اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کی طرف سہولت دیں گے. بات دراصل یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی سیکھا، اس سفر میں انسان جو کرنا چاہتا ہے نا، خاص طور پر ہدایت کے معاملے، اللہ تعالیٰ اسی طرف اس کو لے جاتا ہے. اگر آپ نفس کے پیچھے چلنا چاہیں گے آپ کے لیے وہ راستہ آسان ہو جائے گا. اگر آپ نیکی کرنا چاہیں گے آپ کے لیے وہ راستہ آسان ہو جائے گا. ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے، ایک بدی دوسری بدی کا راستہ کھولتی ہے. اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے گا. بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے اس بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا نا اللہ کے نیک بندوں کی صفات میں سے کہ وہ اپنی اللہ کی محبت میں اپنا مال یتیموں اور مسکینوں پہ خرچ کرتے، اور مال کی محبت کے باوجود وہ اس کو خرچ کرتے. ان کو لوگوں سے کوئی تھینکفلنس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، انہیں کوئی اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی ان کے کام آئے گا. بارہا ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر چکے ہیں. صرف اس لیے خرچ کرتا ہے جو شخص کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ اسے دینا ہو. وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور وہ ضرور اس سے خوش ہو جائے گا. سورۃ الضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے. یقیناً آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا خوش کر دے گا کہ اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور آپ کو ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور آپ کو نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا. لہٰذا یتیم پر سختی نہ کیجیے اور سائل کو نہ جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ آپ کو جو دیتا ہے نا، جیسے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ کے جو احسانات تھے اللہ نے وہ ذکر کیا، اور پھر یہ کہا کہ آپ یتیم کو نہ دھتکاریں اور نہ سائل کو جھڑکیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو
نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے نا، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ ہنر ہے، چاہے وہ مال ہے، اقتدار ہے، تو پھر آپ اس سے دوسروں کو سہولت دیں. یہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہو. پیچھے بھی آپ نے پڑھا کل کے پارے میں بھی کہ ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہوتا ہے. تو اللہ نے جو بھی آپ کو دیا نا، اس میں دوسروں کا حق ہے، اور آپ کو جو اللہ نے دیا وہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے. تو اس میں سے دوسروں کو دے جو آپ کو آتا ہے، اور وہ کسی کے فائدے کی چیز ہے. کنجوسی نہ کریں اور سکھائیں. جو علم آپ کے پاس، آپ کو فزکس پڑھنی آتی ہے، دیکھیں کوئی ایسے بچے کہ جو ٹیوشن نہیں لے سکتے، جو کمزور ہیں پڑھائی میں، آپ ان کو فزکس پڑھائیں، یہ آپ کی نیکی ہے. آپ ان کو میتھس پڑھائیں، یہ آپ کی نیکی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہو سکتی؟ اس کو روک کے نہ رکھیں. آپ کو اچھی باتیں پتہ چلنی ہے، دوسروں تک پھیلائیں. یہ آپ کے پاس امانتیں ہیں. نعمتیں اللہ تعالیٰ کی مادی بھی ہوتی ہیں اور حصی بھی ہوتی ہیں نا. تو حصی نعمتیں ہوں یا مادی نعمتیں ہوں، آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ النشر. الم نشرح. اے نبی، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا اور آپ پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. بس حقیقت ہے کہ تنگی کے ساتھ کشادگی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ کشادگی بھی ہے. لہٰذا جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں اور اپنے ہی رب کی طرف رغبت کریں. ان مع العسر یسرا. 2 بار کہا گیا ان مع العسر یسرا. عسر کے ساتھ یسر ہے، یاد رکھیے. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں عسر کے، تنگی کے بعد آسانی. مع العسر یسرا. آپ کے پاس تنگی ہے نا، ساتھ آپ کے ارد گرد آسانیاں موجود ہوتی ہیں. یہ انسان کی شارٹ سائٹنس ہے، اس کی تنگ نظری ہے کہ اس کو آسانی نظر نہیں آتی، اور جو مشکل ہے اس کو شیطان اس کو پہاڑ بنا کے دکھاتا ہے، اور وہ اس کے غم و ہم میں پڑا رہتا ہے، اور آسانی کا شکر ادا نہیں کرتا اور ناشکروں میں شامل ہو جاتا ہے. تو آسانیاں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں. ان کی طرف اگر آپ بیمار ہیں نا، گھر میں کوئی فرد بیمار ہے، تو آپ دیکھیں گے ہر ایک ہی بات کر رہا ہے، فلانا بیمار ہے، وہ فلانا بیمار ہے، اس کے لیے سادہ کھانا پکانا پڑتا ہے، اس کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے، وہ بیمار ہے، وہ بھی. ایک فرد بیمار ہے تو صحت مند کتنے لوگ ہیں؟ وہ یسر نظر نہیں آ رہی کہ بندہ کہ الحمدللہ سب تندرست ہے. ایک کی طبیعت خراب ہے، وہ بھی تندرست ہے. تو انسان جب آسانی کی طرف دیکھنے والا ہوتا ہے نا، تو اس کی عسر چھوٹی ہو جاتی ہے، وہ اس میں صبر کرنے والا بن جاتا ہے، اور وہ اس میں شکر کرنے والا بن جاتا ہے. اور جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمت کو اور بڑھا دے. ٹھیک ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم شکر کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ اور دے. تو آسانیاں دیکھنے والے بنے. ہمیں سے زیادہ تر، اور عورتوں میں خاص طور پر یہ مسئلہ ہوتا ہے. 10 خوبیاں ہوتی ہیں شوہر میں، ایک اس کی بات اچھی نہیں لگتی، اسی کا واویلا کرتی رہتی. بچے اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، اب اگر وہ رات کو اٹھ کے روتے ہیں یا کوئی بات تو وہ اللہ نے دیے ہیں تو وہ روتے ہیں نا. اس یسر کو دیکھیں جو آپ کو دیا اللہ نے، اس نعمت کو دیکھیں. ہم گلاب تو لینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو کانٹے آتے ہیں نا وہ نہیں لینا چاہتے. تو ایسا تو نہیں ہے، کانٹوں کے ساتھ ہی گلاب ہوتے ہیں، اس کے بغیر تو نہیں لے سکتے. آپ کی زندگی، آپ کا وقت کم ہے، لیکن اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو میں آپ تک پیغام پہنچاتی ہوں. آپ کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے، دنیا میں جنت بن سکتی ہے، حیات طیبہ بن سکتی ہے. آپ اپنی نعمتوں کو دیکھیں. جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو مت سوچیں. وہ تقدیر میں ہوگا تو مل جائے گا، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ مکان ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ نوکری ہے، چاہے وہ کوئی چیز ہے. تقدیر میں ہوگا مل جائے گا، اس کا فکر نہ کریں. جو اللہ نے دیا نا اس کو دیکھیں، اور جو اللہ نے آپ کو دیا اس کو دیکھیں، جو دوسروں کو دیا اس کو نہ دیکھیں. آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے، آپ کے ریلیشنز خوبصورت ہو جائے. آپ اپنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو، تو اس سے آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ طریقہ اختیار کر لیں، آپ کے بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں انشاءاللہ. سورۃ التین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچے کر دیا۔ اسے دو معنی لیے جا سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ارذل العمر، ٹھیک ہے، اور ایک یہ کہ وہ اپنے اعمال کی اس کے ایسے تھے کہ وہ اسفل السافلین، جو جہنم کا درجہ ہے اس میں جا پڑا، ٹھیک ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ بس اس کے بعد کون سی جزا اور سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ جو ارذل العمر ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، لیکن آپ دیکھیے آج کے دور میں تو جب سے یہ سوشل میڈیا آپ کی ایکسیس آسان ہوئی ہے، بہت دور پار کے لوگوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ان کے واقعات پتہ چل جاتے ہیں۔ پلس 100+ لوگ، 98+ لوگ اذانیں دے رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں۔ کون ہوتے ہیں یہ؟ وہ یہاں پر اسی کا ذکر آ گیا نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جس بندے نے ساری جوانی یہ کام کیا ہوگا نا، وہی 98 سال کی عمر میں ممبر پہ کھڑا ہوگا۔ جس نے ساری جوانی لیٹ کے اور دوسرے کاموں میں گزاری، تو وہ 98 سال کی عمر میں ممبر پر نہیں کھڑا ہو سکتا، اللہ ماشاءاللہ کہ وہ کوئی ایسی استغفار کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ توفیق دے۔ اس کا بڑھاپا جو ہے نا وہ پریشان کن ہوتا ہے۔ ادروائز میں نے اپنی نگاہوں سے ایسے لوگ دیکھے، میرے پاس میرے اپنوں میں ایسی مثالیں ہیں کہ ابھی اس عمر میں بھی 90+ میں بھی مسجد میں جاتے، نماز پڑھتے ماشاءاللہ، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور بہترین بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کون کر سکے گا یہ؟ جس نے ابھی جوانی ان کاموں میں لگائی۔ تو یہ جوانی جو ہوتی ہے، اور جب آپ چلتے پھرتے ہیں، 40 سال کی عمر کو شعور کی عمر کہا جاتا ہے، آپ جب اس عمر میں ہیں تو اپنے آپ کو ایسی عادتیں ڈال لیں۔ پیچھے کل آپ نے پڑھا تھا نا کہ قیامت کے دن سجدے کے لیے ان کو کہا جائے گا، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جب وہ سالم تھے، دنیا میں تھے، ان کو سجدے کی دعوت دی جاتی تھی تو وہ نماز نہیں پڑھتے، تو پھر قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو ابھی سے اپنے جسم کو عادت ڈالیں گے تو سجدہ اس وقت بھی کر سکیں گے۔ سورۃ العلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلی وحی ہے، اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ قلم کے ذریعے، آپ کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے نا تو آپ سیکھتے ہیں، اور خاص طور پر جو ریگولر اسٹوڈینٹس ہیں میرے، جب تک آپ لکھتے نہیں ہیں آپ کا علم مضبوط، آپ کو پختہ علم نہیں ملتا، علم رسوخ نہیں ملتا، وہ علم آپ کا پکا نہیں ہوتا۔ چلتے پھرتے گھر کے کام کرتے، آن لائن کلاس ہے، لگی ہوئی کلاس، آپ کام کریں، وہ علم آپ کا پختہ نہیں ہوگا کبھی بھی، جب تک آپ بیٹھ کے لکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قلم کے ذریعے سکھایا۔ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ ابو جہل کی طرف، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ جو بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست پر ہوں یا پرہیزگاری کی تلقین ہی کرتے ہوں، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ منع کرنے والا شخص جو ہے یہ حق کو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ایک یہ چیز جو ہے نا، یہ علم یا علم بان اللہ یرا، اس کو لکھ کے نا کسی ایسی جگہ پہ لگا لیں جہاں آپ کی نظر پڑتی ہے اٹھتے بیٹھتے، اپنے کمرے میں تھوڑا سا پیارا سا کر کے، آپ ایسے بھی تو لگاتے ہیں نا آیت الکرسی اور دوسری چیزیں لگاتے ہیں لکھی ہوئی، تو یہ ایک ریمائنڈر لگا دیں، علم یا علم بان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ اٹھتے بیٹھتے اس آیت کو دیکھیں گے نا، تو جب آپ عمل کرنے لگیں گے نا اللہ کو بھولیں گے نہیں۔ جب آپ بات کرنے لگیں گے نا فون پہ اپنی اماں سے، تو کوئی غیبت چغلی نہیں کریں گے اس میں، تو اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ریمائنڈر لگا لیں، ایسی ایکسرسائز کیا کیجیے جو میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں، ساتھ ساتھ یہ کیا کریں، یہ فائدہ دیتی ہیں چیزیں۔ ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے، اور وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ تو آج تاک رات ہے، خوب لمبے سجدے کیجیے گا، لمبا قیام کیجیے گا، اپنے لیے بھی دعائیں کیجیے گا،
اور اپنے پیاروں کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے تاکہ ہم اس بری حالت سے باہر آ سکیں. سورۃ القدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور آپ کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں اور وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. سورۃ البینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی ان کے اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہیں. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح بیان آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں. ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں مخلوق میں سے بدترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا کہ کیوں نہیں، بہترین شخص کے بارے میں. یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، تو ان کی صفت بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اللہ کے راستے پر چل پڑا ہو کہ جہاں ضرورت ہو اس پر سوار ہو جائے، یعنی اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی سرفرازی. ٹھیک ہے، میری زندگی کا مقصد کس کو آتا ہے؟ تیرے دی کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی؟ ریز یور ہینڈس. کبھی سوچا ایمانداری سے؟ کبھی سوچا جب جوان تھے تو زندگی کا مقصد ڈگری کرنا تھا، ڈگری کر لی تو شادی کرنا تھا، شادی کر لی تو بچے پیدا کرنا تھا، بچے پیدا ہو گئے تو اب ان کی اسکولنگ ہے، ان کو اچھے سے اچھا کھلا دیں، ان کو آؤٹنگ کرا دیں، ان کو بہترین پہنا دیں. بہت کیا تو چلیں جی قرآن بھی ناظرہ بھی پڑھا دیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا؟ جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی زندگی ہم پڑھے تو صحیح کبھی. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے باقاعدہ کوشش کی ہے کہ سیرت صحابہ پڑھے، سیرت النبی پڑھے، کوشش کی ہو. اللہ تعالیٰ نے کوشش دیکھنی ہے ہماری، عذر بانے نہیں دیکھنی. ٹھیک ہے نا؟ تو پلان کریں کہ قرآن پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے، صحابہ کی سیرت پڑھنی ہے. وہ کیا لوگ تھے جن کو اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ تم سے راضی ہو. ہم میں سے ہر ایک کو یہی غم کھایا جا رہا ہے نا، اللہ مجھ سے راضی ہو، یہی غم ہے نا ہمارا. اللہ نے انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا. آخر کیا کرتے تھے؟ دیکھیں تو صحیح ان کی زندگیاں کیسی. سورہ زلزال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی کیونکہ آپ کے رب نے اسے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے. یا تو یہ کہ ہر کوئی الگ الگ، یا متفرق حالت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مکان اور زمان کے بعد کے باوجود انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ محبت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. پھر جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. یاد رکھیں ذرہ برابر بھی نیکی یا بدی ضائع نہیں جائے گی. ذرہ برابر بھی نیکی یا بدی ضائع نہیں جائے گی. خواہ وہ کسی اپنے اس رشتہ دار کو دیکھ کے مسکرانا جس سے آپ کی بنتی نہیں، کسی کو سلام کرنا، راستے میں گھر میں راستے میں پڑی ہوئی نیچے کوئی چیز، بچے کا کھلونا،
آپ کس نیت سے اٹھاتے ہیں کہ کسی بزرگ کے پیر کے نیچے نہ دے، انہیں تکلیف نہ، آپ کی نیکی ضائع نہیں جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر دیا. آپ قیامت کے دن اس کو دیکھیں گے. کسی کی تحریر ہے، کسی کا کام ہے، آپ ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، اس نے کچھ ڈاٹ غلط لگایا تھا، آپ نے اس نیت سے اس کو صحیح کر دیا کہ اس کی ڈاکومنٹیشن میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، وہ ایک ڈاٹ آپ قیامت کے دن دیکھ لیں گے، وہ نیکی آپ کی پلڑے میں ڈال دی جائے گی نیکی. تو نیکیوں کو چھوٹا نہ سمجھے، اسی طرح برائیوں کو چھوٹا نہ سمجھے. صحابہ کرام میں سے صحابہ کہتے ہیں اپنے بعد میں آنے والوں کو کہ آج تم جن نیکیوں کو ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح، جن برائیوں کو ناک پہ بیٹھی مکھی کی طرح سمجھتے ہو نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہمارے لیے پہاڑ برابر ہوتی ہے. آج ہم کسی سے منہ موڑ جائیں، کسی کی غیبت کر دیں، بچے کو بہلانے کے لیے جھوٹ بول دیں، اپنے کام میں بے ایمانی کر جائیں، آفس میں ٹائم سے پہلے نکل آتے بلا وجہ، حالانکہ تنخواہ ہم نے 9 to 5 کے لیے 4:30 بجے آفس سے اٹھ کے آ جاتے. کسی کو کیا پتا کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. علم یا علم بان اللہ یرا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا. تو نہ برائی کو چھوٹا سمجھے اور نہ نیکی کو چھوٹا سمجھے، کسی کو بھی اتنا چھوٹا نہ سمجھے کہ یہ سب کچھ جو ہے قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائے گا. سورۃ عادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں اور پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع میں گھس جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے اور خود اس پر گواہ ہے. وہ مال اور دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہوتا ہے اور اس میں 2 چیزوں کی ہرس جوان رہتی ہے، مال اور عمر کی ہرس. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال دیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ چھپا ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. یقیناً ان کا رب اس روز ان سے باخبر ہوگا. تو پھر اپنے ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے سینوں کی اندر جو ہے نا اس کو بھی ذرا جانچ پڑتال خود ہی ہم کر لیں، بجائے اس کے کہ جب اللہ کرے تو پھر ہمیں شرمندگی ہو. ذرا کھنگالتے رہا کریں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد ہمارے دل میں کیا جذبات ہیں اور ہم کس کے لیے غصہ رکھا ہوا ہے اس کو معاف کریں، کس کے لیے نفرت ہے اگنور کریں، وہ کس کے لیے ہمارے دل میں جو ہے وہ ناپسندیدگی ہے، حسد ہے، اپنے آپ کو ریئلائز کریں کہ حسد نہیں کرنی میں نے. ان چیزوں کے اوپر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باہر کے اعمال تو جو ہمارے ہوں گے سو ہوں گے، ان اعمال کا معاملہ ہماری سینوں کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا. سورۃ القاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. عظیم حادثہ کیا ہے وہ عظیم حادثہ کیا، اور تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے. وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار حاویہ ہوگی. اور تمہیں کیا پتا کہ وہ حاویہ کیا ہے. نارن حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ دل پسند عیش میں کون ہوں گے؟ جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ضائع کرنے والے نہیں ہوں گے. ثوابہ برابر نیکی عمل، نیکی ہوگی یا برائی؟ ثوابہ کسے کہتے ہیں آپ بتائیں جی، ریگولر کلاس والے. جوں کا انڈا، جو جوں کا چھوٹا سا انڈا ہوتا ہے نا جسے آپ لیک بولتے ہیں، اس کا کیا وزن ہوتا ہے؟ اتنا عمل بھی تولا جائے گا میزان میں، اور اتنا بھی میٹر کرے گا، پلڑے کو جھکا دے گا، برائی کے یا اچھائی کے. تو دل پسند عیش میں جانا چاہتے ہیں تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی پکڑ لیں اور بڑی سے بڑی بر کے معنوں میں نیکی کو لیں. پڑھا تھا نا آپ نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ٹھیک ہے. سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. اللہ رحم کرے ہم پہ. یہاں تک کہ تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو. ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا. پھر ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں، اگر تم یقینی ان کی حیثیت سے اس کو جانتے ہوتے تم دوزخ دیکھ کر رہو گے. پھر تم بالکل یقین کے ساتھ اس کو دیکھ لو گے. پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو نعمتوں پر شکر کیا کریں، شکر کریں، شکر باللسان بھی اور شکر بالقلب بھی اور شکر بالجوارح بھی.
زبان سے الحمدللہ. چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی آپ کو ملتی ہے نا, ایک ڈیپ بریتھ لیتے آپ, الحمدللہ. کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو اس سانس کو ترستے ہیں. کرونا بھی ابھی گزرا ہے, اگر کسی کو ہوا ہو تو اس کی آپ کو قدر آئے گی کہ یہ جو گہری سانس ہوتی ہے کیا ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی سی. زبان سے الحمدللہ کہیں, دل سے اس کو ریئلائز کرے. اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے, ابن آدم کے دونوں قدم اس وقت تک قیامت کے روز اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے سکے. زندگی کن کاموں میں لگائی, جوانی کہاں تباہ کی. زندگی میں جوانی بھی آ جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جوانی الگ سے مینشن کی, کیونکہ جوانی میں انرجی ہوتی ہے. جتنے جوان یہاں بیٹھے اور جتنے مجھے یہاں سن رہے ہیں, جوانی میں انسان کے اندر بہت پوٹینشیل ہوتا ہے. اس کو صرف فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ, موبائل, سوشل میڈیا پہ غارت نہ کرے خدا کے لیے. صحیح کہہ رہی ہوں بچوں, میں آپ لوگوں کو صحیح بات بتا رہی ہوں. یہ چیزیں آپ کے کہیں کام نہیں آنی جس میں آپ وقت ضائع کریں, اور وہ اس وقت تک یہ ہل نہیں سکے گا بندہ جب تک وہ بتائے گا نہیں کہ اس نے جوانی کن کاموں, مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں لگایا. جو علم سیکھا تھا, اور ضروری نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ یور گریجویشن, اٹس ناٹ اباؤٹ دا ٹوٹل ہول کورس آف قرآن. کہ پورا کورس, میں نے تو پورا کورس ہی نہیں کیا تھا, میں نے صرف 1 پارہ کیا تھا. نہیں, جو علم تم نے سیکھ لیا تھا, جو باتیں تمہاری سماج سے ٹکرائی تھیں, جو تمہیں پتہ لگ گیا تھا کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ, اس کا تمہارا عمل کیا تھا. تو جب تک یہ جواب نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ وہاں سے ہلنے نہیں دیں گے. تو ہمیں تو ہلاکت میں ڈال دیا ہے دنیا کی چاہت, غفلت میں پڑے, ایک کے بعد ایک خواہش, ایک کے بعد ایک خواہش. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اپنی زندگی نظریہ ضرورت کے تحت گزاریں. آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے, خواہشوں کے پیچھے نہ لگے, کیونکہ خواہشوں کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. چھوٹی گاڑی بڑی ہے تو نیا ماڈل, یہ ماڈل نہیں تو اس کے بعد اگلا ماڈل. چھوٹا گھر, بڑا گھر اس سے بڑا گھر, کنال کا ہے تو 2 کنال. خواہشات کو کوئی اینڈ نہیں ہے, اینڈ بندے کا ہو جانا. آج ایک سوٹ لے لیا, آج ایک برانڈ کا لیا, نہیں اس نے دوسرے برانڈ کا پہنا, میں نے بھی لینا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کر. غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ہم ان چیزوں کی وجہ سے. ہم سوچیں تو صحیح, اور ہم نے اپنے مردوں کو بھی مصروف کیا کہ لاؤ کما کے اتنا, اور ہماری یہ خواہشات پوری کرو. اور وہ اللہ کے بندے بھی اپنے لیے وقت فارغ نہیں کر پاتے کہ وہ مسلح پہ کھڑے ہوں, وہ سکون سے تھکے ہوئے ہارے ہوئے آتے ہیں, اور پھر وہ آفس میں جھک مار کے تو پھر گھر آ کے وہ لیٹ کے سو جائیں. ان کو ریلیکس کریں, ان کو اس زندگی کا احساس دلائیں کہ میں اگر امتحان دے رہی ہوں نا دنیا میں, تو آپ بھی امتحان دینے آئے, آپ بھی کوئی اللہ کو یاد کریں. اصلاح اور آپ کی محبت کا یہ تقاضا ہے. اگر آپ کو اپنے اسپاؤسز سے محبت ہے تو یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہے. آج خود بھی قیام کریں, انہیں بھی شوق دلائیں. لیکچر نہیں دینا, نہیں تو آئندہ انہوں نے یہاں آنے نہیں دینا آپ کو, ٹھیک ہے. تو ہسبینڈ کو لیکچر نہیں دیا جاتا, ان کو شوق دلایا جاتا ہے بہت پیار سے, لیکن شوق دلائے عبادت کا. خود بھی کرے اور ان کو بھی. آپ نہیں چاہتے کہ آپ جنت الفردوس میں اکٹھے ہوں, چاہتے ہیں نا کہ وہاں بھی اکٹھے ہوں, تو پھر اس راستے میں ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں. سورۃ العصر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمانے کی قسم, انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے, اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر صرف اس صورت پر ہی انسان غور کر لینا تو ہدایت پا لے, کہ اگر وہ یہ 4 کام کر رہا ہے نا, ایمان لائے شعوری, پیدائشی نہیں, سمجھ کے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اور محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے, شعوری ایمان, نیک اعمال, اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین اور تاکید, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو آپ سمجھے کہ آپ نے پورا دین پا لیا. لیکن ہم میں سے اکثر لوگ نماز میں پڑھتے ہیں, چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں, لیکن غور نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے اور جو برائیوں کا جو چغل خور ہے. آسان ترجمہ ہے, ہر اس شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے اور جو چغل خور ہے.
جس نے مال کو جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو کہ وہ چکنا چور کر دینے والی وہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی اور ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ یاد رکھیں جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا۔ تانے کیوں دیتا ہے انسان دوسرے کو؟ تکبر کی وجہ سے دیتا ہے نا، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے یا دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کو تانے دیتا ہے نا۔ تو جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور جو تانے دیتا ہے، ہم اس کو جسٹ فار فن لیتے ہیں، تانے دینا، تم نے فلان ٹائم میں میرے ساتھ یہ کیا، تم ایسی ہو، تم تو ہو ہی ایسی، اور تمہیں تو ہدایت ہی نہیں ملی۔ اور اپنے بچوں کے ساتھ ہم کتنا یہ کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو تانے دیتے، اور پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر جب بڑے ہو کے وہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو حقارت نہیں کر دیا؟ ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا حال یہ کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بس۔ یاد رکھیے، اچھا یہ جو عام الفیل ہے، اس سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے، یہ تاریخی واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا، اس کے واقعے میں جانے کا ٹائم بھی نہیں ہے، مختصراً ایک بات کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے پرندے بھیجے تھے، ابابیل، چھوٹا پرندہ ہے، حدیث میں ابابیل کا ذکر نہیں آتا، چھوٹے پرندے کا ذکر آتا ہے، نہیں آتا نا حدیث میں، ہے نا، ابابیل کا ذکر نہیں آتا، ہمارے ہاں عموماً اس کو ابابیل کہا جاتا ہے، لیکن اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن چھوٹا پرندہ تھا جو کنکری منہ میں لاتا ہے اور وہ پھینکتے اور ہاتھیوں کو بھس بنا رہے۔ اللہ کے لشکر صرف اللہ کو پتہ ہے کون سے، پہلے بھی بارہا، اب شاید آپ تنگ بھی آ جائے میری اس مثال سے، لیکن مجھے بڑی تقویت ملتی ہے اس مثال سے، میں بارہا ہر کلاس میں تقریباً دہراتی ہوں۔ اللہ کے لشکر ہیں سارے، آگ بھی اللہ کا لشکر ہے، سمندر بھی اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ چاہے گا نا تو جلدی بھی آگ آپ کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی، اللہ چاہے گا تو سمندر جس کی خاصیت ڈبونے والی ہے آپ اس پر چل کے چلے جائیں گے، آپ نکل جائیں گے اس میں۔ اللہ چاہے گا نا تو آپ کی مدد کے لیے آندھیاں بھیج دے گا کہ دشمن چاروں طرف سے آ جائیں گے غزوہ احزاب کی طرح، اور اللہ آندھیاں بھیج دے گا۔ اللہ چاہے گا نا تو آپ کے لیے فرشتے اتار دے گا، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ اللہ وہی ہے جو ابراہیم کا اللہ، میرا اللہ بھی وہی ہے، آپ کا اللہ بھی وہی۔ فرق ہمارے اور ابراہیم کے ایمان میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اگر اپنے گھر کی حفاظت کے لیے لشکر بھیج سکتا ہے، اپنا پرندے بھیج سکتا ہے، اللہ آپ کو بھی نکال سکتا ہے کسی سچویشن میں آپ ہو، آپ کو لگے کہ جی بس دس از دا اینڈ، ختم، اب میرے لیے کچھ نہیں بچا، آپ اگر مومن ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ بس اتنا کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں اور اپنے آپ کو نا جھوٹی تسلیاں لوریاں نہ سنائیں کہ یو آر ویری گڈ، آپ سے اچھا مومن ہی کوئی نہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، یہ میری جو ریگولر کلاس والے بچے ہیں، میں ڈیلی بیسس پہ یہ کہتی ہوں، اپنا محاسبہ بہت کڑا کریں، اپنے آپ کو ریلیکسیشن نہ دیں، دوسروں کا محاسبہ نہ کریں، ہم الٹا کرتے، ہم آل دا ٹائم دوسروں پہ نظر رکھتے، وہ یہ کرتا وہ کرتا، وہ یہ کرتا وہ۔ اپنا محاسبہ کریں اور کڑا کریں، اور کہیں اپنے آپ کو گنجائش نہ دیں، کہیں ریلیکسیشن نہ دیں، کہیں جسٹیفیکیشن نہ دیں کہ ٹھیک ہے تم نے یہ اس لیے کیا۔ اپنا ایمان ہمارا صحیح ہوگا نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اللہ آج بھی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اللہ کے پاس فرشتے ہیں، کم نہیں ہوں گے، وہ آج بھی اتر سکتے، لیکن فضائے بدر تو پیدا ہوئی۔ سورہ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِلَافِ قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑی اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ جو اگر پیٹ بھر کے آپ کو کھانا ملتا ہے، آپ کو اپنے گھر کا امن نصیب ہے، تو کیا کریں؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ،
اپنے رب کی عبادت کریں، اس کا حق ادا کریں، جو چیزیں پاس نہیں ہے ان کو سوچ سوچ کے ہلکان نہ ہوتے رہا کریں ہر وقت۔ سورۃ الماعون، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزوں کو بھی دوسرے کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ ایک طرف عبادت حقوق اللہ کی بات ہے اور ایک طرف لوگوں کو چیزیں دینے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بات یہاں ہو گئی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرشتے اتارے، تو ذرا اپنا جائزہ لیتے رہا کریں کہ میں کتنے حقوق اللہ پورے کر رہی ہوں اور کتنے حقوق العباد پورے کر رہی ہوں، اور کہاں میری کمی بیشی ہے، اور پھر مسلسل اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے ثابت قدم بھی رکھ، اور اگر میرے اوپر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس پہ مجھے حکمت کے ساتھ صبر کے ساتھ گزرنے کی توفیق بھی دے۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، بس آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ یہ دو کام آپ بھی کرتے رہے۔ اگر آپ کو کسی کا ڈر ہے نا، فلاں میرے خلاف مکر کر رہا ہے، فلاں میرے خلاف پلاٹنگ کر رہا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ دو کام کرے، فصلی لربک وانحر، صدقہ کرے اور اپنے رب کے لیے نماز قائم کرے۔ سورۃ کافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ 1/4 قرآن کے برابر اس کی تعلیمات ہیں۔ اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے ہر طریقے سے۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اس سے مغفرت کی دعا مانگیے، بے شک وہ بڑا قبول کرنے والا ہے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو سیلیبریشن کا طریقہ کیا ہے؟ تسبیح کرنا اور استغفار کرنا، ٹھیک ہے؟ ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو ہم اللہ کی نافرمانیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک بڑی کامیابی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے اور استغفار کیجیے، اور دوسری طرف یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا بھی ذکر اس میں پوشیدہ تھا۔ تو ہم میں سے ہر کوئی اللہ کی طرف خوشا جا رہا ہے نا، اپنی موت کی طرف۔ ہر گزرا ہوا دن ہمیں موت سے قریب کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو کوئی ڈرا مایوس نہیں کر رہی کہ آپ بھاگ جائیں سارے، لیکن حقیقت یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا پھر اپنی روٹین میں رکھنا چاہیے؟ تسبیحات اور استغفار اور صبح شام کے اذکار۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 100 مرتبہ 70 سے 100 مرتبہ جو ہے وہ دن میں استغفار کیا کرتے تھے۔ سورہ لہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہوا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ ضرور وہ شعلہ زناگ میں جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی، جو لگائی بجائی کرنے والی اور لگائی بجائی کرنے والی ہے، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ ایک عورت جو ہے نا، اگر اس کے اندر ایمان جاگ جائے تو نسلیں سنور جاتی۔ وہ کسی ہسٹورین نے مجھے اب نام نہیں یاد، کس نے کہا تھا؟ ہٹلر نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ تم مجھے، نیپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دوں گا۔ بہت ضروری ہے بیٹیوں کی اس نہج پہ تربیت، کیونکہ انہوں نے نسلوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے نا۔ اب یہاں پر ابو لہب کی بیوی اس کے ساتھ برائی میں ساتھ تھی، ہمیں دیکھتے ہیں ہم اپنے شوہروں کے ساتھ کہاں پر ہیں، کس مقام پہ ہیں۔ کیا ہم نیکی کے سفر میں انہیں ساتھ لے کے جا رہے ہیں یا ہم انہیں برائی کے سفر پہ اپنے ساتھ گھسیٹ رہے ہیں؟ سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنے گا۔ تو ہم کتنے سارے محل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج اللہ تعالیٰ کرے کہ شب قدر نصیب ہو، میں بہرحال رات ہے
تو سورہ اخلاص 10 کر کے تو اپنے خوب سارے محل بنائیے گا. اور پھر یہ کہ سورہ اخلاص جو ہے اس میں اعظم بھی ہے اور اس کے ساتھ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ سورہ اخلاص جو ہے یہ 1/3 قرآن ہے کیونکہ اس کے اندر توحید کا بیان ہے اور ہم سب اس کو پڑھتے ہیں. اور ایک شخص جو صحابہ میں سے تھے وہ اپنی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے, ہر سورت کے ساتھ کھلاتے کہتے تھے مجھے اس سے محبت ہے. تو اس سے محبت کا مطلب کیا ہے اصل میں؟ توحید سے محبت, شرک سے بیزاری ہے. تو جس کو توحید سے محبت ہوتی ہے اور شرک سے بیزاری ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سوچ سمجھ کے اس کو شعور کے ساتھ پڑھنا چاہیے. سورہ فلق اور سورہ ناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات نہ بتاؤں جس سے اگر کسی نے اللہ کی پناہ لی تو وہ سب سے اچھی پناہ لیتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ بن عامر میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں ہے اور نہ انجیل میں, اور نہ اس جیسے فرقان میں تم ہر ایک رات میں ایسی تم پر کوئی ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم انہیں نہ پڑھو. معوذتین. بچے ڈر جاتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں اکثر شکوا کرتی ہے کہ میرا بچہ ڈر جاتا ہے, تو ان کو آیت الکرسی اور معوذتین کا دم ضرور کیا کریں. صبح شام کے اذکار میں 3 دفعہ پڑھنا, اور اس کے ساتھ جو ہے پھر ہر فرض نماز. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.